بات یہ ہے کہ سائنس اپنے استدلال کی بنیاد منطق اور عقل پہ رکھتی ہے، جبکہ آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذہب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو منطق اور عقل کے معیارات کے خلاف ہو. تو آپ کو نشاندہی کرنی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے. قرآن مجید میں موجود معجزات کو کس عقل اور کس منطق کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا؟ ہر عقل و منطق کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ علمی لحاظ سے یہ مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ پروردگار کو اس قانون کا پابند ہو جانا چاہیے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس طبیعیات کی دنیا کی تخلیق ہے. اگر وہ اس کا خالق ہے تو وہ جب چاہے گا اس کے قانون میں تبدیلی کر دے. یہ جو لفظ ایمان ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے دل سے اٹھنے والی آواز ہے، اور ایمان اور عقل کا آپس میں کوئی باہمی تعلق استوار کیا جا سکتا. کس نے کہا ہے؟ ہم بے شمار سائنسی حقائق پر ایمان رکھتے ہیں. باللسانی و تصدیق بالقلب بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا زبان سے کہا اور دل سے اقرار نہیں. یہ زبان سے کہنا اور دل سے اقرار کرنا یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی چیز پر علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں. مثلا اس وقت ساری دنیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ کشش عقل ہے. تو یہ جو ایمان ہے آپ کا، ایمان کو آپ ایک مذہبی لفظ کیوں بناتے ہیں؟ جتنے بھی حضور نے لوگ مسلمان کیے وہ کیا علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو گئے تھے، یا وہ ایک بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کے ساتھ مل گئے تھے؟ یقیناً سیاسی قوت کہاں تھی؟ یعنی وہاں تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، بات کرنے والا نہیں تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ، کم و بیش 15-20 سال ایسے گزارے ہیں جو اسرت کے انتہائی سال تھے.